بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 3، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ رائٹر ہے اس کتاب کے وکیل صحابہ و اہل بیت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، اور صفحہ نمبر ہے 6۔ ناظرین، اس رسالے کا نام ہم ماتم کیوں نہیں کرتے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس کتاب کا ایک صفحہ ایک ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں انہوں نے دلیل نمبر 1 دی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، تو اس ویلاگ میں دلیل نمبر 1 کا جواب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جواب دلیل کا کیا ہے؟ وَابْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَزِيمٌ، القرآن۔ اور آپ کی آنکھیں حزن غم سے سفید ہو گئیں، پس وہ غم کو اپنے اندر روکنے والے تھے۔ ماتمی رسالہ میں فہو قزیم کا ترجمہ اس لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس سے ماتم نہ کرنا ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ قزیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں بہت صدمہ ہو لیکن صبر کی وجہ سے وہ اس کا اظہار نہ کر سکے، اور یہی وہ صبر جمیل ہے جس کا اعلان آپ نے اس وقت کیا تھا جب بھائیوں نے یہ جھوٹی خبر دی تھی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ نمبر 2، آیت میں نہ منہ پیٹنے کا لفظ ہے، نہ سینہ کوبی اور ماتم کا، بلکہ صرف حزن کا لفظ ہے جس کا معنی ہے صرف غم و اندوہ، ہے۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق کا صدمہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسلسل رہا، لیکن جب وہ دور فراق ختم ہوا اور آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے تخت مصر پر متمکن ہونے کی بشارت ملی تو پھر آپ کا غم بھی جاتا رہا اور آنکھوں کی روشنی بھی واپس لوٹ آئی، اور اس سے ثابت ہوا کہ جب تک کسی محبوب کی مصیبت باقی ہو اور اس کا صدمہ لاحق رہے لیکن صبر کے خلاف کوئی حرکت نہ کرے تو یہ غیر اختیاری غم و اندو گناہ نہیں، اور جب وہ مصیبت ختم ہو جائے تو پھر غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام اور آپ کے اعزاء و احباب پر جو مصیبت نازل ہوئی وہ وقتی تھی۔ شہادت کا درجہ پانے کے بعد جب آپ کو جنت مل گئی تو پھر مصیبت ختم ہو گئی۔ اب شہدائے کربلا کی روحوں کو حسب آیات قرآنی جنت کا رزق ملتا ہے اور وہ وہاں خوش ہیں، تو اب رونے اور ماتم کرنے کا کیا موقع ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ہم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں کہ جب تک آپ مصیبت میں مبتلا تھے اس وقت بھی صبر کیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بلند مقام کی بشارت ملی تو پہلا غم بھی باقی ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ مصر کے تخت سے جنت کا مقام تو اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، کیا ماتمیوں کو حضرت حسین رضی اللہ کے جنتی ہونے اور وہاں خوشیاں منانے کا یقین نہیں ہے، اور اب بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جنت میں بھی وہ مصیبت میں ہیں؟ نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت ملنے کے بعد بھی کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس گزری ہوئی مصیبت کی یادگار میں ہر سال غم کی مجلس منعقد کی؟ یہ کوشچن ہے۔ ناظرین، ویلاگ ہم یہاں ہی بند کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ نمبر 4 آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویلاگ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔